صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء جاری ہے، اور اس میں جو باب آج ہم پڑھیں گے، استسقاء فی الخطبۃ الجمعۃ غیر مستقبل القبلہ، خطبہ جمعہ میں بغیر قبلہ کی طرف رخ کیے بارش کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ اچھا، دلچسپ بات ہے کہ یہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ، لیکن اسی ایک حدیث سے امام بخاری نے کتنے ہی باب کو باندھ لیے ہیں کہ جمعے کے دن دعا کرنا، جامع مسجد میں دعا کرنا، چادر پلٹانا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ وہی حدیث ہے، اور خطبہ جمعہ میں بغیر قبلہ کی طرف رخ کیے بارش کے لیے دعا کرنے کا بیان، یعنی اگرچہ رخ جو ہے قبلے کی طرف نہ ہو تب بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور نماز استسقاء جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حدیث 968 اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن شریک عن انس بن مالک، وہی حدیث ہے، ان رجل دخل المسجد یوم الجمعہ، ایک شخص داخل ہوا مسجد میں جمعے کے دن، من باب کان نحو دار القضاء، کہ وہ شاید دار القضاء باب کا نام تھا، دروازے کا، اس دروازے سے داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو چکے تھے خطبے کے لیے، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، ثم قال، پھر کہا، یا رسول اللہ، حلقت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغثنا، کہ اموال ہمارے یعنی جانور ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، ثم قال، پھر فرمایا، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ ہمارے پر بارش برسا۔ قال انس فرماتے ہیں، ولا واللہ، اور اللہ کی قسم، ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ، نہ بارش نہ بادل کا کوئی ٹکڑا، وما بیننا و بین صلع من بیت ولا دار، ہمارے اور صلع کے پہاڑ کے درمیان کوئی گھر کوئی چیز نہیں تھی۔ قال، فرماتے ہیں، فطلعت من وراء سحابۃ مثل الترس، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سے بادلی جو ہے وہ اٹھی ہے ڈھال کی طرح، فلما توسط السماء، جب وہ آسمان کے درمیان میں پہنچا، انتشرت ثم امطرت، وہ بادل پھیلا اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ فلا واللہ، اللہ کی قسم، ما رأینا الشمس 6، ہم نے 7 دن تک سورج نہیں دیکھا۔ ثم دخل رجل من ذلك الباب فی الجمعہ، یعنی ثانیہ، اگلے جمعے کو پھر ایک شخص داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے خطبے کے لیے، فاستقبلہ قائما، تو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، فقال، یا رسول اللہ، حلقت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یمسکھا عنا، پھر وہی کہا کہ مال ہلاک ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، راستے بند ہونے شروع ہو گئے، اب اللہ سے دعا کریں کہ اس بارش کو روک لے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ثم قال، پھر فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہمارے اوپر نہ برسا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ وبنابت الشجر، کہ اے اللہ تو وادیوں پہ اور ٹیلوں پہ، پہاڑوں پہ اور باغوں پہ برسا، ہمارے پر نہ برسا۔ قال فاقلعت، تو بادل جو تھے وہ چھٹ گئے، وخرجنا نمشی فی الشمس، وہ پھٹ گئے اور ہم نے دیکھا سورج کو، یعنی سورج نکل آیا۔ قال شریک کہتے ہیں، سألت انس بن مالک سے پوچھا، هو الرجل الاول، وہی شخص تھا پہلے جمعے والا، فقال ما ادری، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا۔ تو مطلب یہ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، جمعے کا دن تھا اور رخ قبلے کی طرف نہیں تھا، سارے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں تو قبلے کی طرف پیٹ ہوتی ہے، تو اسی حال میں دعا کی۔ ایک دفعہ عیدگاہ میں کر رہے ہیں، ایک دفعہ جمعے کا انہوں نے لگایا کہ جامع مسجد میں ہو سکتی ہے، اور اب یہ کہ رخ اگر قبلے کی طرف نہیں تو پھر بھی ہو سکتی ہے دعا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا باب اسی حدیث کے ساتھ انہوں نے لگایا، باب الاستسقاء علی المنبر، ممبر پر بارش کے لیے دعا کرنا۔ اب میں حدیث پڑھ دوں گی، اس کا ترجمہ نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ حدیث 969، اور وہی حضرت قتادہ سے روایت ہے، ان قتادہ تنانس، حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ قحط المطر۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا الفاظ کا فرق آ گیا کہ وہ شخص آ کے کہا، اس نے کہا
قحط المطر، بارش کی کمی ہو گئی، بارش کا قحط پڑ گیا، فد اللہ ان یسقینا، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش برسا دے، فدعا، تو آپ نے دعا کی، فمطرنا، بس بارش ہو گئی، فما کدنا ان نصل الی منازلنا، تھوڑے تھوڑے الفاظ یہاں فرق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے بارش ہوئی اور قریب تھا کہ ہم گھروں تک نہ پہنچ جاتے، فما کدنا یعنی ایسا حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہم ان نصل الی منازلنا، کہ ہم گھروں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، فما زلنا نمطر الی الجمعۃ المقبلۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جمعہ تک ہم پر مسلسل بارش ہوتی رہی، قال فقام ذلک الرجل غیرہ، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص آیا اور وہی تھا یا کوئی اور تھا، اگلے جمعے کو آیا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ ادعو لنا ان یصرف عنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اس کو ہم سے پھیر دے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حوالینا ولا علینا، فقال فلقد رأیت السحاب یتقطع یمینا وشمالا، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بارش جو ہے وہ دائیں اور بائیں پھٹ گیا، یتقطع پھٹ گیا، یمینا وشمالا دائیں اور بائیں، یمطرونا یعنی دائیں اور بائیں بارش ہو رہی تھی، ولا یمطر اہل المدینہ، اور اہل مدینہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہاں پہ وہ کیا بات ثابت کر رہے ہیں کہ ممبر پر تو خطبہ دیا جاتا ہے اور استسقاء میں توبہ اور استغفار ہوتا ہے، تو ممبر پر دعا کرنا شاید اس کے منافی ہے، لیکن اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور وہ ممبر پر دعا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اگلا باب لاتے ہیں من اکتفا بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء، جو شخص نماز جمعہ میں بارش کی دعا مانگنے پر اکتفا کرتا ہے، اس کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا تو کرتا ہے لیکن نفل نہیں پڑھتا، صلاۃ استسقاء نہیں پڑھتا، نماز جمعے کی رہتی ہے اور دعا وہ بارش کے لیے کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی نماز استسقاء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نوافل پڑھ کے ہی دعا کی جائے، نماز جمعہ کے ساتھ بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ حدیث 970، اور وہی حدیث ہے عن شریک بن عبداللہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلقت المواشی وتقطعت السبل فدعا، کہ وہی والی بات کہ مواشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، تو دعا کیجئے، فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعۃ، پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی، ثم جاء، پھر شخص آیا، فقال تحدمت البیوت، اب تھوڑا سا الفاظ کا فرق آ گیا، اس نے کہا ہمارے گھر گر گئے، تحدمت البیوت وتقطعت السبل، اور راستے بند ہو گئے، وحلقت المواشی، اور ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، فدعوا اللہ یمسکنا، اللہ سے دعا کریں کہ رک جائے، فقام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقال، فرمایا اللہم علی الاکام والزراب والودیۃ والمنابت الشجر فانجابت عن المدینۃ انجیاب الصوب، تو کہتے ہیں کہ حضرت انس کے اس دعا کے نتیجے میں بادل مدینہ سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ حدیث وہی ہے، تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے کہ وہ اس طرح پھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے، یعنی بادل مدینہ منورہ سے چھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو لپیٹ دیا۔ تو اب یہاں کیا بات ہے، وہی ممبر پہ دعا ہے، لیکن باب یہ ہے کہ نفل کی بجائے صرف جمعہ کے دن نماز سے پہلے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، تو یہ علماء کی تحقیق ہوتی ہے اور ان کا غور و فکر ہوتا ہے کہ اس طرح فقہ کے مسائل جو ہیں ایک حدیث سے کتنے سارے وہ نکال لیتے ہیں اور مختلف چیزوں کا جائز یا ناجائز ہونا ایک ہی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو، محدثین کو بہترین جزا دے جن کے ذریعے دین اتنا مکمل طریقے سے ہم تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔